والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا، اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نماز کے اندر جو اعمال تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کو کس طرح ادا کیا، ایک ایک رکن اور ایک ایک چیز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آگے لوگوں تک پہنچایا اور وہ آج ہم تک پہنچی ہیں۔ آج کی جو دو احادیث کریمہ ہیں یہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کی ابتدا کے بارے میں ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تکبیر تحریمہ کہہ لیتے تھے تو اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا پڑھا کرتے تھے۔ تو جو پہلی روایت ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب رات کے وقت نماز پڑھتے تو آپ کریم محبوب علیہ الصلاۃ والسلام تکبیر کہتے اور تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ کر آپ یہ پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ کلمات پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں سننے والے اور جاننے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس شیطان مردود سے اور اس کے تکبر سے اور اس کے وسوسے سے اور اس کے جادو سے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تکبیر تحریمہ کے بعد جو کلمات پڑھے اس کو بیان کر رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ثنا پڑھا کرتے تھے، جن کو ہم ثنا کہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ کلمات پڑھتے تھے، اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ کلمات حضور علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اس کے جو اگلی روایت امام ترمذی لائے وہ حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں راویہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز شروع کرتے تو آپ ثنا پڑھتے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ثنا اور سورہ فاتحہ کے درمیان کیا کچھ ذکر پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف اس بارے میں یہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف اوقات میں مختلف اذکار کیے ہیں۔ اگر کوئی شخص وہی اذکار جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیے ہیں ثنا اور سورہ فاتحہ کے درمیان میں، جس طرح کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اوپر گزری ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ کلمات اگر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ادا کیا، لہٰذا مسنون اذکار جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو خود پڑھا ہے، تو وہ بندہ ثنا اور سورہ فاتحہ کے درمیان پڑھ سکتا ہے۔ اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی موجود ہے مسند ابی یعلا میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کو تکبیر تحریمہ سے شروع کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک کانوں تک اٹھائے، یہاں تک کہ انگوٹھے کانوں تک پہنچ گئے، اور پھر آپ نے ہاتھ باندھے اور پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کلمات پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو اس حدیث مبارکہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہاتھ اٹھائے تو کانوں تک اٹھائے اور انگوٹھے کانوں کو برابر آ گئے۔ یہ حضرت انس بیان کر رہے ہیں، حضور کا عمل بیان کر رہے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ثنا کے کلمات پڑھے ہیں۔ تو جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، تو جو ابتدا کی جائے گی نماز کی تو وہ یہ کلمات ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ کریم ہم سب کو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام جیسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔